ربیہ بطول ہے اور میرے بابا کا نام عشرت علی ہے۔ میں پاکستان سے بلانگ کرتی ہوں۔ میں ملتان سے مولا کی زیارت کے لیے یہاں پر آئی ہوں۔ مولا عباس کا وہ واحد روزہ ہے جو مطلب مولا سے جو مانگیں وہ مولا عطا ایسے کرتے ہیں جیسے کسی پیاسے کو پانی عطا کیا جاتا ہے۔ یہ واحد جذبہ ہے جو مجھے بار بار مولا کی طرف لے کر آتا ہے۔ پچھلے سال میں مشی میں اپنی خالہ کے ساتھ تھی اور میں گم ہو گئی تھی۔ وہ واحد ناقابل فراموش واقعہ جس نے بی بی زینب اور بی بی سکینہ کی بہت یاد دلائی کہ بی بی ہم لوگ تو پھر مل جائیں گے اپنے گھر والوں کو، آپ نے دکھ جھیلے، اور وہ مشی کا واحد سفر تھا جس میں مجھے بی بی کی بہت یاد آئی، بہت محسوس کیا تھا۔ پہلی مرتبہ 3 سال پہلے میری نانی آئی تھیں اکیلی مولا کے پاس، اور اس وقت میں نے بہت محسوس کیا کہ مولا آپ مجھے بھی یہ شرف بخشیں کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آؤں۔ بے شک میں نے الحمدللہ ایک کو علی ولی اللہ کا کلمہ بھی پڑھا دیا ہے، اور میں چاہتی ہوں میں جتنا مولا کے نزدیک ہو سکوں۔ میں نے ایک انسان کو اگر علی ولی اللہ پڑھا دیے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے اہل بیت کے لیے بہت اپنے لیے جنت خرید لی ہے۔ کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم لوگوں کو جتنا ہو سکے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور کربلا ایک واحد ایسی جگہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کو انسانیت کا پتہ چلتا ہے، جہاں سے ہر چیز کا درس ملتا ہے، اور ہماری جو درس گاہ ہے وہ سب سے پہلے وہ کربلا ہے مولا ہے۔ ظاہر امام حسین علیہ السلام کو سب سے پہلے اپنے اندر نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، صبر اختیار کرنا چاہیے، اور مولا حسین سے سیکھنا چاہیے کہ مولا نے کتنا صبر کر کر آج یہ دین بچایا ہے، ہمارے لیے بچایا ہے، اور ہم لوگوں کو مولا سے صبر اور استقامت سیکھنی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ مولا رہتے ہیں، یہاں پر جنت ہے، یہاں پہ آپ کچھ بھی مانگتے ہیں مولا بہت دل سے عطا کرتے ہیں، اور ہم جاتے ہیں ہماری جاتے ہی حسرتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور یہ ایسا ایک جنت کا ٹکڑا ہے جس کو بار بار دل کرتا ہے دیکھنے کو، اس کو دیکھ کر آنکھیں بھر جاتی ہیں، اور اس کی یہ ایک ایسی پیاس ہے جو مولا کبھی کم نہیں کر سکتے۔ تو کربلا آنا بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے۔ ہم مولا کے سفر کو سفر عشق بنا سکتے ہیں۔ ہم گھر سے چلتے ہیں، ہم لوگوں کو صرف دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے جا کر اب مولا کی زیارت کرنی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے مولا ہم لوگوں کو اپنی طرف اس طرح سے کھینچ لیتے ہیں، جب ہماری زری کی طرف پہلی نظر جاتی ہے وہ ہم لوگوں کو اور ابھارتا ہے محبت، اور وہ محبت جب ہماری مودت میں بدل جاتی ہے تو ہم اس کو سفر عشق کا نام دے سکتے ہیں۔ یقین ہی نہیں آتا کہ مولا نے مجھے کربلا دکھا دی ہے۔ پچھلے سال آئے تو ایسے لگا کہ پتہ نہیں مولا آپ پھر مجھے کب بلائیں، لیکن اس سال نامہ اعمال میں میرے مولا نے میرا نام ضرور لکھا تھا۔ ضرور مولا یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے فرشتے آ گئے ہیں۔ ہم لوگ مشی کا سفر شروع کرتے ہیں تو ایسے پانی، ہم لوگوں کو وہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ ابھی ہم صرف منہ سے نام لے رہے ہوتے ہیں کہ مولا مجھے پانی چاہیے، تو مولا پانی اس طرح سے مشی میں ہم لوگوں کو مل جاتا ہے جیسے کوئی آسمان سے آ گیا ہو۔ یہ کربلا کسی جنت سے کم نہیں ہے، اور مولا ہر کسی کو جو بندہ جو یہاں پر نہیں آ سکا، میری دعا ہے کہ مولا ہر کسی کو کربلا کا زوار بنائے، مشی کرائے، اربعین دکھائے، وہ ضرور جگہ دکھائے جہاں پہ آج کربلا میں بہت مولا خوبصورتی سے بس رہے ہیں۔ اس کو اگر ہم لوگ یہ سوچیں گے کہ ہم لوگوں کو مشکلات آ رہی ہیں تو بالکل بھی نہیں آتی ہیں۔ اگر ہم دل میں یہ رکھیں کہ ہماری بی بی کس طرح سے چل کر اپنے بھائی کے پاس آئی تھیں تو ہمیں ہماری مشکلات ہم سب بھول جاتا ہے، کوئی ایسے لگتا ہی نہیں کہ ہم کسی مشکل میں آئے ہیں، کیونکہ ہم گھر سے سفر کر رہے ہوتے ہیں کربلا کے لیے۔ کربلا کا وہ واحد سفر ہے جس میں ہم لوگوں کو صبر کرنے کی بھی تلقین کی جاتی ہے، جس میں ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں انسانیت دکھانی ہے، جس میں ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کسی کی خدمت کرنی ہے۔ یہ واحد وہ سفر ہے جس میں آ کر آپ کو تھکن کا اندازہ ہوگا، لیکن اگر ہم بی بی زینب اور بی بی سکینہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ سفر جو تھکن ہوتی ہے وہ ساری دور ہو جاتی ہے۔ میں بہت خوبصورتی سے سب کو گھر بٹھاتی ہوں، سب چھوٹے گھر میں بچے ہوتے ہیں ان سب کو بٹھایا، پھر ان کو بتایا کہ میں مولا عباس کے روضے پر گئی، میں نے مولا سے جا کے یہ مانگا، میں مولا حسین کے روضے پر گئی، میں نے مولا سے کہا مجھے مولا بار بار اربعین کا زوار بنائے۔ میں ہر کسی کو جا کر ڈفرینٹ طرح سے جو میرے ساتھ یہاں پر ہوتا ہے میں جا کر سب کو بتاتی ہوں، اور اس طرح میں اپنی یاد تازہ کرتی ہوں، کیونکہ یہاں پہ امام حسین رہتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر اس وقت جا رہے ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے مولا ہمیں ہر سال یہاں پہ بلائیں اور ہر سال یہاں کا زوار بنائیں، کیونکہ اگر جو ایک دفعہ کربلا آ گیا ہے نا پھر وہ یہاں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ یہاں یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں سے ہم دور جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم یہیں پہ واپس رہ جائیں۔ ہر شخصیت کا اپنا اپنا ایک کردار ہے، لیکن میری زندگی میں جو مجھے ابھارا ہے وہ بی بی سکینہ کی ہے۔ جب میں خیمہ گاہ سے میں پچھلے سال آئی اور میں نے دیکھا کہ خیمہ گاہ سے واقعی وہ صحیح ہمارے عالم پڑھتے ہیں، خیمہ گاہ سے بی بی پتہ نہیں کس طرح بی بی مولا حسین کے پاس آئی ہوں گی، اور مقتل میں بی بی نے کتنے تماچے کھائے ہوں گے۔
وہ واقعہ مجھے بہت زیادہ میرے دل کو لگتا ہے. بے شک میں ضرور کوشش کرتی ہوں کہ مولا ہم لوگوں کو اس قابل بنا کے جب مولا آپ آئیں تو میں آپ کی زیارت کر سکوں. ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں, لیکن ہم ضرور کوشش کریں گے کہ مولا میں آپ کی زیارت کر سکوں. درس میں بہت چیزیں آتی ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ انسانیت ملتی ہے, صبر ملتا ہے, بہن بھائیوں کے سے پیار کرنا ملتا ہے, ماں باپ کی عزت کرنا ملتی ہے. ہم لوگ کچھ بھی نہیں دیکھو نا تو صبر ملتا ہے کہ مولا حسین اور بی بی زینب نے جس طرح صبر کر کر اپنی پوری آل لٹا دی ہے. ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں مولا حسین اور بی بی زینب کے قدموں پر چلنا چاہیے. ہمارے اندر ایک ولایت ہونی چاہیے جو مولا حسین کربلا میں بتانا چاہتے تھے, جو مولا حسین نے اس وقت آخری نماز پڑھ کے بتایا کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ اور ہے, جو تم نماز پڑھ رہے ہو وہ اور ہے. مولا نے مودت علی ابن ابی طالب ہمارے دل میں ڈالنا چاہی تھی, اور ہم لوگوں کو میری دعا ہے کہ مولا ہم سب کے دل میں حب علی ابن ابی طالب ڈالیں. اور جو مولا بچانا چاہتے تھے وہ تھی علی ولی اللہ. ہماری زندگیوں میں علی ولی اللہ ہونا بہت ضروری ہے. میرا یہی پیغام ہے, جتنا ہو سکے دل کے اندر ولایت علی ابن ابی طالب رکھیں, دل کے اندر مودت اہل بیت رکھیں. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اپنے دلوں کو ایسے کر لیں کہ آپ کا دل خود کہے کہ ہم ہر سال 40 کا زوار بنیں. اور میری دعا ہے کہ مولا سب کے نام جو ہیں اپنی تحریر میں لکھ لیں, اور اگلے سال ہر بندہ ہر بچہ مولا کی زواری پر آئے. میرا نام کسا فاطمہ ہے. میرے والد کا نام شہید علامہ ناصر عباس ہے, اور میں ملتان سے ہوں, ملتان پاکستان سے. امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کربلا, سنا ہے کربلا جانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ نہیں, کربلا جانے سے نہیں, کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو پوچھا گیا مولا کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں, ابھی کوئی بندہ گھر بیٹھ کے یہ سوچتا ہے کہ میں کربلا جانا چاہتا ہوں, تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں کربلا جانا چاہتا ہوں, تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ اس کے نامہ اعمال دکھاؤ. اس کے نامہ اعمال دیکھ کر پھر امام فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال دیکھ کے اللہ کہتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت اس کے گناہ مٹا دو. فرمایا مولا کربلا جانے سے پہلے گناہ معاف کیوں ہوتے ہیں, معافی کیوں ملتی ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ حسین کی زیارت وہ واحد زیارت ہے کہ حسین کی زری کو چھونے سے پہلے بدن معصوم ہونا چاہیے. کربلا کی زیارت کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ یہاں پر امام حسین علیہ السلام مولا عباس کی زیارت کرنے آتے ہیں, اور مولا عباس کی زیارت کر کے ان کو ان کی جو عقیدے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں امام حسین سے, اور جو بھی ان کے ہوتے ہیں. بہت احساس ہوتا ہے کہ مولا آپ ہمیں بھی بلاتے, ہمیں کربلا کے زیارت کرنے کے لیے یہ شرف دیتے. امام خود منتظر ہوتے ہیں اپنے زائر کے کہ آئیں اور میری زیارت کو آئیں, اور امام کا فرمان ہے جو 3 مرتبہ میری زیارت کو آتا ہے, اگر وہ کسی وجہ سے, کسی مجبوری کی وجہ سے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے, وہ نہیں آ سکتا, تو میں خود حسین 4تھی بار اس کی زیارت کو جانے. میرا ماننا ہے کہ یہ علی ولی اللہ کا جو پیغام ہے وہ گھر گھر ماؤں کو دیا جائے زیادہ سے زیادہ, تاکہ ماؤں سے ہی ہماری آگے نسل چلتی ہے, اس سے ہماری جو دین ہے وہ پھیلے. اسی لیے مجھے عالمہ بننے کا بہت شوق ہے, میں عالمہ بننے کی تعلیم حاصل کر. کربلا وہ واحد زیارت ہے کہ جس کے بعد انسان کو اصلی انسانیت ہی کربلا درس گاہ ہے, اور یہاں سے انسان کو درس ملتا ہے, خواتین کو پردہ کرنے کا درس ملتا ہے, اور مردوں کو اس چیز کا جذبہ دلاتا ہے کہ باطل کے سامنے کیسے سر اٹھا کے چلنا ہے. کربلا یہی درس دیتا ہے کہ باطل کے سامنے کبھی سر نہیں جھکانا. زائر امام حسین کو عبادت گزار ہونا چاہیے, اور زائر امام حسین کو اپنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. زائر امام حسین کو ان میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے. زائر امام حسین کو نماز کا پابند ہونا چاہیے. کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے حسین نے اپنے بیٹے بہنیں
سب قربان کر دیے اللہ کا دین بچانے کے لیے، علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے، محمد رسول اللہ کو بچانے کے لیے حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دین قربان کر دیا۔ اور ظاہر امام حسین کو عبادت گزار ہونا چاہیے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اور غازی عباس علمدار باوفا، یہ کربلا وہ واحد زیارت ہے کہ ایک مرتبہ جو اس زیارت کر لیتا ہے یہاں کی، تو اس کا پھر دل چاہتا ہے کہ وہ ساری زندگی یہیں رہ جائے۔ لیکن کچھ لوگ، کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان یہاں نہیں رہ سکتا، لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے در پہ رہ جانا اور یہیں پر ہی موت آ جائے تو اس سے بڑی کوئی شرف کی بات نہیں ہے۔ مطلب انسان کو سفر عشق یہی کربلا ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ جاتے ہیں، اتنے اپنے صحرا پہ جاتے ہیں، مری اسلام آباد لوگ جاتے ہیں، اتنے پیسے بھی لگاتے ہیں، لیکن ان کو صرف ایک وقتی جو ہے خوشی ملتی ہے۔ کربلا آنے سے یہ انسان اپنی آخرت جو ہے، اپنی جو دین ہے، اپنا جو ایمان ہے، یہاں پر کربلا آ کر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اگر جو آ جاتا ہے وہ پھر یہاں سے، اور امام کا فرمان ہے کچھ بیچو کربلا آؤ، دنیا کے سارے اخراجات یہیں رہ جانے ہیں، کچھ بیچو کربلا آؤ۔ بے شک، کیونکہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا اور جناب علی اکبر کا تمام اہل بیت سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ جس کے دل کے کسی بھی کونے میں اہل بیت کے لیے محبت ہے وہ ہرگز کافر نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا میں ایسے کوئی مسائل ہوتے ہیں، کوئی ایسے مجبوریاں ہوتی ہیں کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس نہیں آ سکتے، کیونکہ بچپن سے ہی ہمارے ماں باپ نے ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ امام حسین کی خاطر ہماری دل و جان، ہمارے گھر بار سب قربان ہیں۔ امام حسین نے ہمارے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ہماری خاطر اتنی قربانی دی ہے۔ امام حسین کے عشق کی خاطر ہم یہاں کربلا آتے ہیں۔ وہ اپنے اس شرف کو محروم کر اس سے محروم ہو رہے ہیں، تاکہ ان کے پاس ہیں یہ اخراجات ہیں ان کے پاس آنے کے، لیکن وہ آ نہیں رہے۔ وہ اپنی آخرت کو اور اپنے اللہ کو اور اپنے رسول کو اپنے سے بدگمان کر رہے ہیں۔ میں اپنے گھر میں اپنے دوست احباب سب سے اس کا تذکرہ کرتی ہوں اور ان کو بتاتی ہوں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، اصل کربلا ہے کیا، کربلا کیوں ہوئی تھی، اور ان سب واقعات سے جاگیر علی اکبر سے مقام جاگیر علی اکبر میں جتنے مقام علی اکبر ہے اور شہزادہ علی اکبر کے سب معلومات دیتی ہوں جن سے ان کی تعلیم میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیونکہ کربلا زمین نہیں، کربلا جنت ہے، اور جنت سے اتنی جنت دنیا میں ہمیں جنت جب مل جائے تو پھر اس جنت کی آرزو نہیں رہتی۔ بی بی زینب کی میں شخصیت سے بہت متاثر ہوں۔ بی بی زینب نے اپنے بھائی کے جو شریکت الحسین تھی بی بی زینب، اور انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ جس طرح سے بھائی کا قافلہ اور بھائی کا دین بچانے کے لیے بھائی کی مدد کی ہے، میں ان سے بہت متاثر ہوں۔ جناب علی اکبر کی شہادت، مجھے جناب علی اکبر کی شہادت بہت غمزدہ کرتی ہے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پر امام حسین نے اپنی کمر، کیونکہ جناب علی اکبر جو تھے وہ امام حسین کی آنکھوں کا نور تھے، اور جب جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی تو امام حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا تھا۔ کربلا سے درس ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہیے، باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، اور سر اٹھا کے ہمیشہ حق سچ کا ساتھ دینا چاہیے، اور کسی کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں غلط وہ نہیں پھیلانی چاہیے۔ مقصد کربلا اپنے بچوں کو بچپن ہی سے بتانا چاہیے کہ کربلا ہے کیا۔ بس میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ کچھ بیچیں، کربلا ضرور آئیں، دنیا کے سارے اخراجات، سارے خرچے یہیں رہ جانے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ ضرور کربلا کی زیارت کریں اور اپنے دلوں میں ولایت علی کو قائم و دائم رکھیں، اور اپنے بچوں کو ولایت علی کی تربیت، علی ولی اللہ کی تربیت دیں۔ بی بی کا حق بتائیں اور حق سچ بتائیں۔ میرا نام
नाम हुसैन रज़ा खोखर है। मैं सलार कारवां लिबास हूँ और मैं ताल्लुक़ रखता हूँ मुल्तान पाकिस्तान से। मकसद होना चाहिए कि आप इमाम हुसैन के पास आएँ, पुरसा दें, मौला अब्बास के पास आएँ, पुरसा दें, सारी ज़ियारतें करें। ज़ाहिर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ऐसा होना चाहिए कि उसके दिल में इश्क़ हुसैन होना चाहिए। सफ़र इश्क़ बस यही है कि नजफ़ से करबला चलें और रास्ते में आप बस या हुसैन करते रहें। ऐसा इसलिए है कि बहुत सारे लोगों के ये नसीब नहीं होता और ये बादशाह कायनात के पास आ पाते हैं। जी मैं काफ़ी दफ़ा देख चुका हूँ कि इराकी लोग नियाज़ें दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, आपको कभी भी प्यासा नहीं होना चाहिए, हर जगह वो सबीलें लगी होती हैं पानी की। बहुत महरूम हो रहे हैं और बहुत दूर कर रहे हैं और उन्हें बहुत सोचना चाहिए और उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। अगर इमाम बुलाएं तो ना दिल में ही नहीं होना चाहिए लफ्ज़। ऐसा इसलिए एहसास होता है कि यहाँ पे जब आप आते हैं तब ऐसी फीलिंग आती है कि आप जन्नत आ गए हैं। जब आप जा रहे होते हैं तब ऐसे लगता है कि जन्नत से जा रहे हैं। ये कि आप ये देख रहे हैं कि मौला हैं और आपको जो भी दुआ करनी है मौला अब्बास से कबूल होगी। और अभी बहुत कम लोग आ सकते हैं तो बस आप दुआ करें कि आप आ जाएं। मेरा नाम मर्ज़िया फ़ातिमा है और मैं शहीद अल्लामा नासिर अब्बास की बेटी हूँ और मैं मुल्तान पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हर रिश्ते का तक़द्दुस, बहन का, बेटी का, बाप का, हर रिश्ते का तक़द्दुस का हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। यहाँ हमें बहुत जी मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। मेरे ख़ुद घर मेरी वालदा, मेरी बहनें हर साल मौला उन्हें बुलाते थे और मेरे दिल में एक जज्बा पैदा होता था कि काश आप भी मुझे बुलाएं और मैं आपका ज़ियारत का शर्फ़ हासिल कर सकूं। बेशक उन्हें सब्र मिलता है, सब्र सीखने को मिलता है। बुराई से वो दूर चले जाते हैं। ज़ाहिर इमाम हुसैन की सबसे बड़ी निशानी और वो कोई गलत काम नहीं कर सकते। जी ज़ाहिर इमाम हुसैन हो ही नहीं सकता कि वो चुगली करे, झूठ बोले, क्योंकि उनमें ये खसूसियात नहीं हो सकती, क्योंकि वो ज़ाहिर इमाम हुसैन है। वो उनके नक्शे कदम, उनके पैरवी करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो झूठ बोले या कोई गलत काम करे। जी जैसा कि अभी उन्होंने बोला, जो मेरे से पहले थी, उन्होंने बोला कि ना ये चंद मिनट, चंद घंटों की खुशी है कि हम कराची, इस्लामाबाद या इस तरह के जाएं। अगर हम करबला आते हैं तो ये पूरी ज़िंदगी हमारी संवर जाती है एक बार, और हमें देखने को मिलता है कि यहाँ सादात के साथ जुल्म हुआ। हमें वो माइंड में एक चीज़ें फ़िट हो जाती हैं और हमारी आखिरत संवर जाती है। जी क़यामत के दिन ज़ाहिर इमाम हुसैन का रुतबा बहुत बुलंद है, तो इसी वजह से हर एक कदम हमारे लिए जज्बा ज़ियारत हुसैन, इमाम हुसैन से मिलने का शौक़ पैदा करता है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि करबला के रास्ते में कोई मुश्किलात नहीं आती, क्योंकि वो ख़ुद बाबुल हवाइज़ हैं, वो ख़ुद मददगार हैं। और ज़ाहिर इमाम हुसैन पे कोई मुश्किल नहीं आ सकती, क्योंकि वो ख़ुद मदद के लिए पहले आ जाते हैं मुश्किल से। बेशक वो अपने शर से महरूम कर रहे हैं, वो अपनी आखिरत संवारने से मना कर रहे हैं। करबला में आने से हमारे पिछले गुनाह भी माफ़ फरमा देते हैं अल्लाह, और अगले भी। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि सबको इमाम हुसैन की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल होना चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है कि हम इमाम हुसैन के बहुत करीब हैं, हम करबला में हैं। तो कोई भी, जैसे आपने कहा कि ये जन्नत का टुकड़ा है, तो कोई भी जन्नत से वापस नहीं जा सकता। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का वाक़या, जो जिनसे बाबा की जुदाई उनसे नहीं सही गई और उनको अलहदा ज़िंदान में कैद किया गया, तो वो बहुत गमज़दा कर देता है। जब इमाम हुसैन की ज़ियारत करने का वो शर्फ़ हासिल करें, क्योंकि इससे आपकी आखिरत संवर जाएगी, आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे अल्लाह। मेरा नाम फ़िज़ा रज़ा खोखर है। मेरे बाबा का नाम मलिक मोहम्मद रज़ा खोखर है और मैं मुल्तान पाकिस्तान से।
بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو مولا کا ظاہر ہوتا ہے اس میں انسانیت ہونی چاہیے, اس کو سچا ہونا چاہیے, اس کا نرم دل ہونا چاہیے. بالکل بنا سکتے ہیں, کیونکہ سفر عشق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم اتنا عشق کرتے ہیں مولا حسین سے, تو جب ہم ان کے پاس آتے ہیں تو اس کو ہم سفر عشق کہتے ہیں, کیونکہ یہ ہے جنت. اور مولا, جب ہم مولا کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے, ہم ہر مصیبت سے دور ہوتے ہیں, ہم اپنے مولا کے پاس ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کچھ میٹر نہیں کرتا سوائے مولا حسین کی محبت کے, اور اربعین کے راستے میں جو عراقی آپ ہمارے لیے استقبال کرتے ہیں, ہمیں ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں, تو وہ صرف مولا کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اسی کیونکہ ہم اہل بیت سے بہت پیار کرتے ہیں, مولا حسین سے بہت پیار کرتے ہیں, تو ایسی کوئی مشکلات میٹر نہیں کرتی جب ہم کربلا آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اتنا مولا کے قریب ہیں, ہم مولا سے بہت پیار کرتے ہیں. تو جب ہم یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل گھبرا رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم واپس مصیبتوں میں, اپنی نارمل زندگی کی پرابلمز میں جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو یہاں پہ سکون جو جس نے ہمیں ہر چیز سے دور رکھا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ہم دوسرے لوگوں کو بتا کر ان کو سارا مولا کا جو کربلا کا سارا کچھ ہے وہ بتا کر یاد کرتے ہیں. بس یہی کہ مولا کی ولایت پہ, مولا علی کی ولایت پہ قائم رکھیں, عزاداری پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. ضرور کربلا, چاہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, ہر چیز اپنا لٹا کے کربلا آئیں, لیکن ضرور کربلا آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عرفان حیدر ہے, میں ملتان پاکستان سے بلونگ کرتا ہوں. کربلا کی زیارت کا مقصد امام حسین علیہ السلام کے غم میں شریک ہونا ہے, اور ان کے اہل و عیال کی. ایسا احساس اس لیے ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جنت کربلا ہے, اور اس لیے ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے. جی, میں نے مجالس کریم کربلا کی اپنے گھر میں شروع کروائی ہیں. عزاداری کرواتا ہوں گھر میں, اور غربا مساکین اور ان کی مدد کرتا رہتا ہوں امام حسین علیہ السلام سے متاثر ہو کر. بہت سارے ظاہر ایسے بدلتے دیکھا ہے جو کربلا اللہ کی زیارت کر کے واپس جاتے ہیں اور دوبارہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے عزاداری کرواتے ہیں اور دوبارہ آنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. ظاہر امام حسین علیہ السلام ان میں سے کوئی عادت نہیں ہونی چاہیے, نماز کا پابند ہونا چاہیے, اور کربلا کے شہیدوں کو یاد کرنا چاہیے. یہ سارے برے کام ہوتے ہیں, اس لیے مولا کائنات ان کی حاضری کا شرف نہیں دیتے ان کو. سفر عشق کے لیے عزاداری امام حسین کو منعقد کرنا چاہیے, بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے, اور جتنا ہو سکے کریم کربلا کے بچوں کے غم میں شریک ہونا چاہیے. جب ہم پہنچے تو اس وقت مشی کا آخری دن تھا. ہم نے راستے میں مشی تو نہیں کی, لیکن وہاں کے لوگوں کی محبت عقیدت دیکھ کے دل مطمئن ہو گیا کہ عزادار امام حسین علیہ السلام ایسے ہوتے ہیں. کیونکہ زندگی کا اصل وقت تو یہی ہے کہ جو ہم نے کربلا میں جتنے دن گزارے ہیں. کربلا کی شخصیت ویسے تو ساری ہیں, لیکن مولا غازی عباس علیہ السلام کی شخصیت نے مجھے بہت متاثر کیا ہے کہ ان کے پاس ہر چیز موجود تھی, لیکن امام حسین علیہ السلام کی صرف اجازت کی دیر تھی. کربلا کی زیارت سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام کو مزید انعقاد کیا جائے, علی ولی اللہ کو اور جناب سیدہ کے حق کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے. میں اپنے ناظرین کو خصوصی پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے, نمک سے روٹی کھا لینا, لیکن ہر سال جناب امام حسین علیہ السلام کی زیارت لازمی اپنے اوپر قرار دیجیے.